جانتے ہیں جب تک نشہ ہمارے سماج میں نہیں تھا قوم اتنی غریب نہیں تھی۔ آج ایک سروے بتاؤں، پورے ہندوستان میں میں حضور علیہ السلام کی نالین کے صدقے جاتا ہوں، امیروں کے یہاں بھی رکتا ہوں، غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں۔ آپ کو بتاؤں آج ہر باپ کی شکایت یہ ہے کہ بوڑھا باپ کما رہا ہے، جوان لڑکے نہیں کما رہے۔ جوان لڑکے فضول گھومتے ہیں، ٹی شرٹ پہن لیا، جینس پہن لیا، اچھی بائک پر، ننگا نواب، قلعے پہ گھر، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں۔ مسلمانوں اپنے بوڑھے باپ پہ بوجھ مت بنو، گیم کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، فضول دوستوں کی وجہ سے جو جوان اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ اگر نفلی نمازیں بھی تمہیں اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنا دے، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حالانکہ نماز میرا ٹاپک ہے، میں جب بھی کسی جگہ گفتگو کرتا ہوں بغیر نماز کی فضیلت کے میں عنوان مکمل نہیں کرتا، میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، فاروق اعظم کے دور میں ایک جوان تھا جو رات دن مسجد میں پڑا رہتا تھا، وہ فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم تھے، کسی کی رعایت کبھی نہیں کی۔ فاروق اعظم نے دیکھا ایک جوان ہے رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے، اس کو پوچھا تو رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے، تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، یہ بتا تیرے گھر کے اخراجات کیسے نکلتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا، حضرت میرا ایک بھائی ہے اور وہ میری طرح مسجد میں پڑا نہیں رہتا، اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ کے فوراً چلا جاتا ہے، اور وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ بھی وہ چلاتا ہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی وہی چلاتا ہے، ہم دونوں کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا قیامت کے دن تجھ سے بہتر درجے میں جنت میں تیرا بھائی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نفل پڑھ کے اس پہ بوجھ بنا ہوا ہے اور وہ نفل نہ پڑھ کے تیرا بوجھ اٹھانے والا بنا ہوا ہے۔ نفل عبادت سے بہتر کسی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، ہمارے پیارے ملک بھارت میں 60% سے زیادہ جوان ہے، جوان، یعنی پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ جوان کسی ملک میں موجود ہے وہ ہمارے ہندوستان میں ہے۔ اسی لیے آپ پورے جلسے کو کون کر لیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا، آپ کو 90% جوان نہ نظر آئے تو دیکھ لینا، آپ دیکھیے تو آپ سب جوان ہو، سب کے سب جوان ہو۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو علماء کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، ان کی داڑیاں سفید ہے مگر یہ بھی جوان ہے، کیونکہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ تم سب جوان ہو۔ لوگ کیا چاہتے ہیں، غور سے سنو، دھیان سے، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دو چیز، مسلمانوں کو جاہل کرو اور ان کو غریب کرو، غریب کرو، جاہل کرو، پھر کیا ہوگا؟ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جب یہ غریب ہو جائیں گے ایک ہاتھ سے روٹی دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ایمان بیچو، ایمان خرید لیں گے روٹی کے ٹکڑے پر۔ اب بلال جیسا ان میں تھوڑی موجود ہے جو پٹ کر بھی دین پہ قائم رہے، جو کانے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر سکتی ہے، وہ قوم کیا روٹی کے ٹکڑے پہ ایمان کا سودا نہ کرے گی؟ اس لیے مسلمانوں کو غریب بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری چیز جاہل بنا دو، ان پڑھ بنا دو، ان کو پڑھنے مت دو۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے بچے 10ویں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے، 9ویں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے، تھوڑی تھوڑی سی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فیس نہیں ہے اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کالج مہنگی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تعلیم مہنگی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم ادھوری سے پیچھے ہٹانے والوں یہ کیوں کہہ کر شو روم سے واپس نہیں آتے کہ کپڑے مہنگے ہیں، تعلیم مہنگی ہے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو ڈراپ آؤٹ کر لیتے ہو؟ آپ حضرات یہ کہہ کر بچوں کے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں 1000 بار شو روم سے واپس آنا پڑے کہ موبائل مہنگا ہے میں نے نہیں خریدنا، کپڑے مہنگے میں نے نہیں خریدنا، جوتے مہنگے میں نے نہیں خریدنا، لیکن تعلیم مہنگا کرنے والا کتنا بھی مہنگا کر دے، کتنا بھی مہنگا کر دے، کتنا بھی مہنگا کر دے، علم چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، آقا کا فرمان سنو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا
کہ محنت کرو. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں, لوگ مجھے گالی دیتے, مجھے لوگ جتنا گالی دیتے میرا وزن اتنا بڑھتا ہے, کیونکہ میں لوگوں کی پرواہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت مجھے اللہ سے لینا ہے, گالی دینے والوں سے نہیں. میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں, بڑے گنبد اور بڑے مینار بنانے کی بجائے بڑے انسان بناؤ, کیونکہ کوئی گنبد اپنے جیسا گنبد نہیں بنا سکتا, کوئی مینار اپنے جیسا مینار نہیں بنا سکتا, لیکن اگر ایک اچھا انسان بنا دو گے تو ایک اچھا انسان اپنے جیسے سینکڑوں اچھے انسان بنا دے گا. یہی تو بات تھی نا, رسول اللہ نے حسین کو اچھا بنایا تھا. ایک حسین نے دنیا میں کروڑوں حسین پیدا کر دیے, ایک چراغ سے کتنے چراغ بنے. صدیق اکبر جیسا اچھا انسان بنایا, فاروق اعظم جیسا اچھا انسان بنایا, عثمان غنی جیسا اچھا انسان بنایا, مولا علی جیسا اچھا انسان بنایا, عشر مبشرہ جیسا اچھا انسان بنایا. ان اچھوں نے, ان چند اچھوں نے اتنے اچھے اچھے پیدا کر دیے کہ وہ دین کے محافظ ہو گئے. تو میری گزارش ہے, دیکھو ایک تاج محل بنایا شاہ جہاں نے, لیکن وہ تاج محل بننے کو صدیاں بیت گئی, اس تاج محل نے دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا. لیکن آپ کو بتاؤں, آل رسول احمدی نے ایک احمد رضا پر نظر ڈال کر کے اچھا بنایا, تو اس احمد رضا نے کتنے اچھے دیے. صدر الشریعہ جیسا اچھا وہیں سے ملتا ہے, شیر پیش اہل سنت جیسا وہیں سے ملتا ہے, ظفر الدین بہاری جیسا وہیں سے ملتا ہے, اللہ محدث اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے, مفتی اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے, حجت الاسلام جیسا وہیں سے ملتا ہے. تو پتہ کیا چلا, اچھے انسان بنانے پہ توجہ دو, اس لیے یہ عمارتیں کھنڈر بن سکتی ہے, انسانوں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو اچھا بناؤ. آج غربت اور جہالت ہم پہ مسلط اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ایمان لے, آپ کی آبرو لے. آج اگر ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے, اس میں 90% غربت کا عمل دخل ہے, غربت کا عمل دخل ہے. غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, غربت سے زیادہ تربیت نہ کرنے کا عمل دخل ہے, کیونکہ غربت کتنی بھی ہو, تربیت اگر ہوگی تو پھر کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. علماء تو کہہ رہے بہت کہوں, لیکن میں آخری بات کہہ دیتا ہوں, غربت سے زیادہ تربیت کی کمی ہے. آخری بات, جو بچیاں جا رہی, حالانکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں, اتنے ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئی, اتنی ہزار چلی گئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو مت کہو, کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی اتنی لاکھ, ہمارے پاس ثبوت کیا ہے, اتنی لاکھ گئی اتنی لاکھ گئی. تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا, ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو ہم میڈیا کا چاند نہیں مانتے. جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے, اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں ماننے کا, نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہونے کا. گئی ہیں, انکار نہیں, چند گئی ہیں, انگلیوں پہ گن لو. کون گئی ہیں؟ جن کی تربیت نہیں ہوئی, ورنہ جن کی تربیت ہوئی ہے وہ آج بھی غربت کے باوجود چکی پیس رہی ہے, چرخہ چلا رہی ہے, برتن دھو رہی ہے دوسروں کے یہاں جا کے, مگر اس کی غیرت کا کوئی سودا نہیں کر پا رہا ہے. ہاں, دامن توکل کی یہ شان ہوتی ہے, پیون تو لگے ہوتے, گناہ کے دھبے نہیں ہوتے. ہاں, ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھبے نہیں ہیں. آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہے, آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے, لیکن تربیت کا فقدان ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کا سیریل دیکھے, جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا سیریل دیکھے, اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا. جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے, اس کی بہن اور کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا. تربیت کرو. کیسی تربیت؟ سیریل دکھا کر نہیں, فلمیں دکھا کر نہیں. اگر تربیت کرنا ہے ایسے کرو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گئی, جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی گزاری, جیسے